اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے قیامت تک ہمیں سبق ہے۔ لوگوں، اپنے نبی کے دین کو بچانے کی کوشش کرو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت و عقیدت، ان کی صحبت و محبت، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اس تحت شامل ہوتا ہے جو میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے دین کے کام کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی صحبت کو لازم پکڑنا، یہ بھی اس بات میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ ایک کتا ہے، راستے میں چل رہا ملتا ہے، ایک شبان ملتا ہے، وہ بھی ان 6 لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، انہیں روکتے ہیں۔ کاشوی کہتے چندان کے منع میں قدم ممتنع نشد، انہیں منع کیا گیا کہ تو کتا ہے، تیرا کام بھونکنا ہے، ہم تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جا رہے ہیں، تو مت آ۔ لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ فرمایا خدا تعالی اورا بسخن آورد بزبان فصیح میں گفت کہ عظمت مدرسی، اللہ نے انہیں توفیق دی، صاف آواز میں اپنی زبان سے خدا کہنے لگا مت ڈرو، من دوستان خدرا دوست میں دارم، شما در خواب روید من شمارا پاسبانی کنم۔ تفسیر روح البیان میں یہ عبارت ہے، فارسی میں جواہر التفسیر میں یہ عبارت ہے، میرا صرف ایک مقصد ہے، میں بھونکنا چھوڑوں گا، اللہ کے ولیوں پر، علماء پر بھونکنا یہ تو کفر ہے، یہ حقیقت ہے، میرے نبی کے احادیث کے روشنی میں ثابت ہے، کفر ہے۔ کتا بھی بھونکنا چھوڑ دیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے ولی سو جائیں، آرام کریں، خواب میں چلے جاؤ، میں خواب نہیں کروں گا، میں نیند میں نہیں چلا جاؤں گا، میں آرام نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری چوکیداری کروں گا۔ اس نیت کے وجہ سے شرح الاشباع و نظائر شیخ حمیدی فرماتے ہیں، شیخ مقاتل کا قول ہے، جمہور علماء کا قول ہے، فرماتے ہیں یہ کتا کبش کی صورت میں تبدیل ہو کر قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اپنی عادت کو تبدیل کر کے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ ملنا، اور اللہ تعالیٰ یہ آیت دلیل ہے وہ بھی شخص جنت ہے۔ تو اس لیے میری جان، میرے دوست، میرے عزیز، حضرت شیخ مجدد الفسانی مکتوبہ شریف میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس کے بعد فقیر آپ سے جان لے گا۔ فرماتے ہیں شاہ علی تیمور اس حسن نشہ مسلمانی کے داشت در کوچے بزرگان توقف نمود۔ فرماتے امیر تیمور راستے سے گزر رہے تھے بخارا سے، اور راستے میں فقیر، فقراء، خدام درگاہ شریف کے دریوں کو، چادروں کو باہر صاف کر رہے تھے، اور گرد غبار اٹھ رہا تھا، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تا گرد آئے خانکارا ابی و صندل خود ساخت ببرکت فیوز و برکات مشرف اسلام شد۔ شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس درگاہ شریف کے مٹی کو اپنے لیے عنبر اور خوشبو سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے وفات دیا تو ایمان کے ساتھ دیا۔ پھر بعد میں اس حدیث روایت کو نقل کر کے پھر فرمایا مگر بنی تواضع و فروتنی کے داشت۔ مجدد ثانی فرماتے ہیں یہ بادشاہ تھا، لیکن انہوں نے عاجزی، انکساری بزرگان کی بارگاہ میں اختیار کیا۔ رب کریم اس لیے اسے ایمان خاتمہ کی سعادت نصیب فرمایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یکے قطر بارہ سے ابر چکیر، خجل شد چو پہنائے دریا بدیر، کہ جائے کہ دریا است من کی ستم، گرو است حقا کے من نے ستم،
सादी फरमा दे, जब मोती बनता है ना, मोती ये आता ऊपर से है, ऊपर चाहे उनके पास तकब्बुर है, जब नीचे आता है एक कतरा होता है बारिश का, फिर वो कहता है कि मैं ऊपर हूँ, मेरी बड़ी शान है, पर नीचे आकर जब दरिया और समुद्र को देखता है कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर, मैं कुछ नहीं हूँ। सादी फरमाते हैं यके कतर बारा से अबरे चकी, अबर से तक का नीचे खजल शुद जो पहनाए दरिया बदी। फरमाया फिर अल्लाह सदफ को हुक्म करता है, इसने तौबह किए, इन्होंने तवाज़ इख्तियार किया है, अब मुंह खोल, इसे अपने अंदर डाल के परवरिश करके इसे मोती बना दे। इंशाअल्लाह ताला मेरी जान, मेरे दोस्त अजीज, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अफवाज को ये भी दिन रात बार्डरों पे, हुदूद पे अपने मुल्क के चौकीदारी करते हैं, निगहबानी करते हैं, हत्ता के शहादत की मंजिल पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अफवाज की हिफाजत फरमाए। हमारे उलमाए किराम, जैसे कि हमारे उलमा ने आपकी खिदमत में पेश की, हमारे बुज़ुर्गान दीन की भी बड़ी काविश है, उनकी भी कई शोहदा इस राह में हुए हैं, इस काविश में हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे हम सबको अपने मुल्क से और अपने अफवाज से, अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत नसीब फरमाए। इस प्रोग्राम की मुनक़िद करने वाले अल्लामा मंसूर अहमद साहब, हाफ़िज़ शुएब अहमद साहब, रोशन साहब, जितने अहबाब हैं, फकीर को जिनका इल्म नहीं नाम का, सबको फिर दोबारा मुबारकबाद पेश करता है, सबके लिए दुआएं करता है। हमारे शेख मुर्शिद पीर मिठान रहमतुल्लाह के नवासे, उनके लिए प्यार मोहब्बत के लिए दुआ करता है, आप सबके लिए। वहादिल मकालत ख़त्म तो वाख्तिम हादिल मकालत बिहम्दिल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।